جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی۔ جنرل ایوب خان کے بعد پاکستان کی تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ اعلامیے کے مطابق جنرل عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کو آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دشمن کو شکست فاش دینے پر ترقی دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ جنرل عاصم منیر نے مثالی جرت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی، مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی مدت ملازمت کے بعد خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ۔ بنیان مرصوص میں خدمات پر غازیوں اور شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ پاکستانی شہریوں کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ دینے کا فیصلہ۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ جنرل سید عاصم منیر کا ترقی پانے پر قوم کا شکریہ، کہا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ یہ اعزاز افواج پاکستان، سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد پر شکر گزار ہوں۔ صدر اور وزیر اعظم کی جنرل عاصم منیر کو مبارکباد۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے سے متعلق فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ کامیاب دفاع وطن پر جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا جنرل عاصم منیر نے مارکہ حق کے دوران اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی میں ان کی دلیری، استقامت اور دانشمندی کا کلیدی کردار تھا۔ گراں قدر خدمات اور خطے میں طاقت کے توازن کو قائم کرنے کے لیے اقدامات پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی۔ وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی بھی جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر مبارکباد۔ جنرل عاصم منیر کے لیے اعزاز، آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کا اعتراف۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جنرل عاصم منیر قوم کے محسن ہیں، زندہ قوم میں اپنے محسنوں کی سدا عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو نے اپنے شاہینوں کے ہمراہ وطن کی فضاؤں کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل پر مودی سرکار کی سازش کو اڑا کر رکھ دیا۔ بھارتی پنجاب میں سکھوں کے مقدس مقام کو نشانہ بنانے کا بھارتی الزام یکسر مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان سکھ مذہب کے مقدس مقامات کا محافظ ہے۔ ہر سال ہزاروں سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں۔ گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کا الزام غلط ہے۔ بھارت کی جانب سے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی الزام عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان کرتارپور راہداری پر سکھ یاتریوں کو ویزا فری رسائی دیتا ہے۔ ہم تمام مذاہب کے مقدس مقامات کا احترام کرتے ہیں۔ گولڈن ٹیمپل کے منتظم اعلیٰ نے بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ گیانی امرجیت سنگھ نے کہا گولڈن ٹیمپل پر ایئر ڈیفنس گن نصب کرنے کا بھارتی فوج کا دعویٰ غلط ہے۔ بھارتی فوج کو گن نصب کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بھارتی حکام نے روشنیاں بجھانے کی ہدایت کی تھی، باہر کی روشنیاں بجھا دی لیکن عبادت کے مقامات پر اندھیرا نہیں کیا تھا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران گولڈن ٹیمپل میں عبادت جاری رہی۔ بھارتی فوج نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ اپنے بیان کی وضاحت کرے۔ پاکستانی قوم پہلے کبھی جھکی تھی نہ اب جھکے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چینی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں۔ ہماری پہلی ترجیح امن ہے۔ بھارت پڑوسی ممالک پر اپنی اجارہ داری مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں۔ دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی کو روکنا ہے۔ پاکستان اور چین دنیا میں 2 ذمہ دار ملک ہیں، دونوں خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ چین نے ایک بار پھر پاکستان کو آئرن برادر قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار کی چین کے وزیر خارجہ سے اہم ملاقات، جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزراء خارجہ کی سی پیک 2 پر بھی بات چیت،
पाक चीन दोस्ती के मुस्तकबिल पर बहस हुई। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सराहा गया। रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के तमाम अमूर पर मुश्तरका ख्यालात पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। इसहाकडार की बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट लियू जियानचाओ से मुलाकात हुई। लियू जियानचाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आयरन बरादर है और पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देंगे। भारत सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर आलमी सतह पर रुस्वा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ममालिक के सफ़ीरों को जनूबी एशिया की हालिया कशीदगी पर ब्रीफिंग। कहा, जारहाना भारतीय इक़दामात इश्तियाल अंगेज बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं। मोदी की सिफारती मुहिम की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। सिफारती सतह पर भारत की साख बहाल करने के लिए तश्कील दिया गया वक्त इख्तलाफात का शिकार। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंकशाफ। जरीदे के मुताबिक अपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल उठाया गया कि वक्त में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने इस वक्त का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सिफारती कमेटी से भी सियासी फायदा उठाना चाहती है। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से भेजे गए नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। सिंध काबीना का बहरिया, फजाइया और बर्री अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ट्रैफिक कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी। भारी गाड़ियों पर 5% रजिस्ट्रेशन फीस, 1000 सालाना टैक्स आयद होगा। HTV लाइसेंस के लिए 30 घंटे की तरबियत लाजमी करार। खवातीन बा इख्तियार पैकेज में शमूलियत की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने सिंध के इदारों की शानदार कारकर्दगी का एतराफ़ किया है। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर और SIUT मुल्क भर में मॉडल प्रोजेक्ट्स बन गए। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने कहा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान घर जाएगा। मोदी का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ज्योति मल्होत्रा का ताल्लुक BJP से निकला। ज्योति मल्होत्रा को कुछ दिन कबल पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार खातून BJP हरियाणा से वाबस्ता हैं और मुतादिद बार BJP के इवेंट्स में शरीक भी हो चुकी हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट X पर ज्योति मल्होत्रा की फॉल्स फ्लैग गिरफ्तारी का पर्दा आवाम ने चाक किया। मोदी और ज्योति मल्होत्रा को आड़े हाथों लिया गया है। भारतीय जारहियत के दौरान भारतीय मीडिया के फैलाए गए झूठ सामने आने लगे। भारतीय नौजवान ने कहा, भारत के इस्लामाबाद पर कब्जे की झूठी खबर फैलाई गई। लोग सवाल कर रहे थे, क्या भारत ने सच में कब्जा कर लिया है? अगर ये जंग बंदी भारत की जानिब से खुद की जाती तो बेहतर था। अमेरिका के दबाव में आकर जंग बंदी की गई, ऐसा लगा भारत तिजारत करने के लिए किसी मुल्क के सामने झुक रहा है। जंग बंदी का जश्न जिस तरह पाकिस्तान में मनाया गया, उस तरह भारत में नजर नहीं आया। भारत के बुज़दिलाना हमले में 14 के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए। 34 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम डिप्टी कमिश्नर्स के असाइनमेंट अकाउंट्स में मुंतकिल। 14 के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मियों को 20 लाख जबकि मामूली जख्मियों को 10 लाख रुपए फी कस मिलेंगे। बानी PTI का वकला की गैर मौजूदगी में पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम की 9 मई केसेस में पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए डियाला आमद। जराये के मुताबिक जेल अमला बानी PTI को सेल में बुलाने के लिए गया लेकिन वो नहीं आए। बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। नौरीन खान और उस्मा खान की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी ने कहा है नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। बानी ने कहा NRO देने वाले सच कैसे बोलेंगे। बानी PTI ने यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास की मिसाल दी। बानी PTI ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंसाफ दफन हो चुका। बानी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज उठाने का कहा है।
بانی کہہ رہے ہیں پارٹی اور فوج میں اتحاد ہونا چاہیے۔ بانی سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا بانی تحریک انصاف نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی نے قومی یکجہتی کی بات کی۔ بانی نے کہا پاکستان کو اس وقت اندرونی اتحاد کی ضرورت ہے، مودی نے شکست کھائی ہے، وہ کوئی اور شرارت کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا میں جو اپنے ٹائیگر ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے بس آ رہے ہیں، بس خان آ گیا باہر، بس دیکھیں یہ ہونے والا ہے، تو کب کی ڈیٹیں آ رہی ہیں ان کو ہوائی فائر کرنے کی عادت ہے، وہ بیچاروں کی مجبوری ہے، اگر وہ نہیں ہوائی فائر کریں گے تو ان کے ٹائیگر خود ہی ان کو کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، تو اس قسم کی حرکتیں کر کے ان کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے۔ پارٹی کے جو چند رہ گئے ہیں سورما، ان کو جو ہے وہ حوصلہ دینے کے لیے اس طرح کے ہوائی فائر کرنے کی ضرورت ہے۔ کون ہے فیصل وارڈن؟ وہ ایک ذہنی مریض ہیں، ابھی وہ سینیٹر ہے، سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو اس طرح کی حرکتیں کر کے، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹائیگرز کو تسلی دینے کے لیے بانی کے باہر آنے کی تاریخیں دے رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں پی ٹی آئی کو ہوائی فائر کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو ٹائیگرز ان کو کھا جائیں گے۔ فیصل واوڈا کو ذہنی مریض قرار دیا۔ بولیں پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کا شوق بھی پورا کر لیں۔ نور مقدم کیس سپریم کورٹ میں مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار۔ عدالت نے مجرم کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ فیصلے میں کہا قتل کی دفعات کے تحت مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رہے گی۔ زیادتی کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل۔ اغوا کے الزام میں سزا کل عدم قرار دے دی گئی۔ مالی اور چوکیدار کی سزائیں کم کر کے 10 سال سے 1 سال کر دی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ سماعت کے دوران مجرم کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا پروسیکیوشن کا سارا کیس سی سی ٹی وی اور ڈی وی آر پر ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے جس سی سی ٹی وی پر آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں اس کو آپ تسلیم کر چکے ہیں۔ مجرم اور مقتولہ ایک ساتھ رہتے تھے، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ لڑکا اور لڑکی کا ایک ساتھ رہنے کا رشتہ ہمارے معاشرے کی بدبختی ہے۔ اس قسم کا رشتہ مذہب اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ سی سی ٹی وی ویڈیو نہ بھی ہو تو نور کی لاش مجرم کے گھر سے ملنا کافی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر، سپریم کورٹ میں سوالات اٹھ گئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیے بھارت میں ججز کے ٹرانسفر میں جج کی رضامندی نہیں لی جاتی ہے، ہمارے ہاں جج ٹرانسفر پر رضامندی آئینی تقاضا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ججز ٹرانسفر کے عمل میں مشاورت نہیں، رضامندی لینے کی بات کی گئی۔ وکیل حامد خان نے دلائل دیے اصل مقصد جسٹس سرفراز ڈوگر کو لانا تھا، باقی 2 ججز کا ٹرانسفر تو محض دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے۔ کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی ناکہ بندی، سربی میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ رحیم یار خان، دادو، بھکر اور ڈی جی خان میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ، روہڑی، خیرپور اور لاڑکانہ میں 46 ڈگری ریکارڈ، پشاور، ملتان اور فیصل آباد 44، لاہور 43، اسلام آباد 42، راولپنڈی 40، کوئٹہ 38، کراچی میں پارہ 36 ریکارڈ کیا گیا۔ ملک بھر میں آئندہ 4 روز تک ہیٹ ویو کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پارہ 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ عوام تیاری کر لیں، پیٹرولیم لیوی سینچری کراس کرے گی۔ آئندہ مالی سال فی لیٹر پیٹرولیم لیوی 100 روپے سے زائد کرنے کی تجویز۔ پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ وفاقی حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی لگانے کی تیاری۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں 5 روپے کاربن لیوی عائد کرنے پر اتفاق۔ استعمال شدہ گاڑیوں پر نئی گاڑیوں کے مقابلے میں 40% زیادہ ٹیکس عائد ہوگا۔ آئی ایم ایف کا کھاد پر جنرل سیلز ٹیکس کی عمومی شرح نافذ کرنے کا مطالبہ۔ حکومت آئندہ مالی سال کے دوران کوئی نئی ریگولیٹری ڈیوٹی عائد نہیں کرے گی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری معیشت کے لیے مثبت ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی میڈیا سے گفتگو، کہا مہنگائی کی موجودہ شرح 60 سال کی نچلی ترین سطح پر آ گئی۔ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آ رہی ہے۔ ہمارا پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 11% پر آ چکا ہے۔
حکومت سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے کیے گئے اقدامات دنیا بھر کے لیے مثال بن چکے. متاثرہ خاندانوں کو ملنے والے گھروں کے مالکانہ حقوق خواتین کے نام پر دیے جا رہے ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا سندھ میں 21 لاکھ گھروں کے ہدف کے تحت 8 لاکھ سے زائد گھر مکمل ہو چکے ہیں جنہیں شفاف، ماحول دوست اور پائیدار قرار دیا گیا ہے. یہ کارنامہ بلاول بھٹو زرداری کے ویژن اور قیادت کا نتیجہ ہے جس سے ہزاروں خاندان نئی زندگی کی امید پا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات. سبکدوش ہونے والی سیاسی مشیر زوئی ویئر کے اعزاز میں ظہرانہ. مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت اور مدبرانہ کردار کو سراہا. باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون، تعلیم، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ اور گورننس میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ کی تعلیم، تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تحفظ اور گورننس کے شعبوں میں باہمی اشتراک کار مزید بڑھانے کی پیشکش. وزیر اعلیٰ پنجاب کا سبکدوش ہونے والی برطانوی ہائی کمیشن کی سیاسی مشیر زوئی ویئر کو خراج تحسین. پاکستان سپر لیگ 10 کے پلے آف مرحلے کا وقت آ گیا. اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کل کوالیفائرز میں ٹکرائیں گے. جیتنے والی ٹیم فائنل میں، ہارنے والی کو ایک اور موقع ملے گا. کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا ایلیمنیٹر جمعرات کو کھیلا جائے گا. بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم سیریز کھیلنے پاکستان آئے گی. دبئی میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین فاروق احمد کے درمیان طویل ملاقات کے بعد فیصلہ. دونوں ممالک کے درمیان 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے. تینوں میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے.